बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से मखसूस गरोह जजेस के खिलाफ घटिया मुहिम चला रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी भी तरह का उनके खिलाफ इकदाम नहीं उठाया जाता, जिस पर हमने देखा है कि जब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा और खुफिया इदारों की मुदाखलत का जिक्र किया है, उसके बाद वो कानून और आइन के साथ खड़े होकर कुछ उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं या इतना जो हुकूमती हल्के हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया है कि फिर उनके खिलाफ मजीद घटिया और गलीज मुहिम शुरू की गई, जिसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी खास तौर पर और फिर जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एक नई मुहिम का आगाज किया गया। और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर अनहोनी हुई है। 7 रुकनी लार्जर बेंच आज उसने एक बड़ी आम समाअत की और ये तौहीन अदालत केस है, जिसके अंदर जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ ये घटिया इकदाम किए गए हैं। इसके अंदर गरीदा फारूकी और हसन अयूब, अमार सोलंकी और कुछ किरदार जो है उनकी भी निशानदेही हुई है, जिनकी पहले हुकूमत निशानदेही नहीं कर रही थी, उसका भी जिक्र करेंगे। और आज एक जो तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख के अंदर पहला फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा है, और वो भी जजेस के खिलाफ घटिया मुहिम के खिलाफ, और किसी भी सूरत के अंदर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके पीछे बगैर हुकूमत लगती है। आज इसके रिमार्क्स भी अदालत के अंदर दिए गए हैं। ये तफसील तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आई है और उस खबर का ताल्लुक अरशद शरीफ शहीद के साथ है। शहीद सहाफत अरशद शरीफ जो कीनिया की पुलिस है और वहां का जो सिस्टम है वो भी बगैर पाकिस्तान के साथ मिलता जुलता है, लेकिन आज कीनिया की अदालत ने यह पैगाम दिया है कि भाई हमें भी अपने साथ शामिल मत कीजिए। आज कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की जो बेवा हैं जवेरिया सदीक उनके हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस ने किस तरह मट्टी पाव प्रोग्राम किया था ये आपके सामने मुख्तसर रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़े आम केसेस की अभी समाप्त थी और अभी मैं ऑफिस के अंदर आया हूं। अब मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूं। अब यहाँ पर एक तो जो है वो कीनिया के अंदर जो है वो ये जो सारा मामला है, वहां की पुलिस, आपको इल्म है जिन हालात के अंदर यहाँ पाकिस्तान की जमीन अरशद शरीफ पर तंग की गई, बैरून मुल्क वो रवाना हुए, दुबई ने वीजा एक्सटेंड नहीं किया, फिर बिल आखिर उनको कीनिया जाना पड़ा और कीनिया के अंदर उनका मर्डर कर दिया गया। अफसोस का मकाम ये है कि इसका जो इल्जाम है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर या कुछ शख्सियात पर भी जो है वो लगाया जाता रहा है। और इसका कुछ जो चीजें हैं, एक रिपोर्ट भी आई JIT, उसके अंदर भी कुछ चीजों का जिक्र मिलता है, लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उसका कोई भी संजीदा कदम नहीं उठाया। कीनिया की हुकूमत को पर किसी तरह का प्रेशर नहीं बढ़ाया। इससे वादे होता है बगैर कि हुकूमत को इस केस से कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्यों नहीं थी ये बात आप जो है वो बेहतर जानते हैं। अब कीनिया की हाई कोर्ट ने जो पुलिस ने करार दिया था कि ये जो है वो गलत जो है वो शनाख्त का मामला है, इसको झूठ का परंदा करार दिया है कीनिया की हाई कोर्ट ने। अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई तक तहकीकात की जाए, ये फैसला किया गया है। अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अरशद शरीफ का कत्ल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी था। अरशद शरीफ की फैमिली ने हरजाना तलब नहीं किया, ना ही नुकसानात की तफसील बताई। ये जस्टिस स्टीला मोटो को उन्होंने ये फैसला दिया है। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली को 10 मिलियन हरजाना दिया जाए। पुलिस अरशद शरीफ की बेवा को मालूमात की फराहमी से इनकार नहीं कर सकती। अरशद शरीफ की फैमिली के तमाम मालूमात तक रसाई हो और इसके बाद जो है वो पैगाम भी दिया गया है। अब इसके अंदर बड़े आम नुकात हैं। एक तो ये कि पुलिस अफसरान के खिलाफ आज तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई FIR उनके खिलाफ हुई, बल्कि इन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया उन्हें तरक्की दे दी गई थी। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है, यानी ये नहीं जज ने कहा कि मेरे सामने ये मामला नहीं है, उन्होंने फैसला दिया है। कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ के केस को गलत शराब का मामला करार देकर बंद कर दिया था। कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सदीक को किसी किस्म की मालूमात फराहम करने से इनकारी थी। यही 3 बुनियादी सवाल लेकर अरशद शरीफ की बेवा वो हाई कोर्ट पहुंची और आज उनको इंसाफ मिला। अल्लाह ताला अरशद शरीफ मरहूम जो है उनको करवट करवट जन्नत के अंदर आला मकाम अता फरमाए। अच्छा, अब आपने देखा जो आज सबसे बड़ी पेशरफ्त है अभी होनी है, वो हुई नहीं है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख के अंदर पहली मर्तबा आज फुल कोर्ट रेफरेंस होने जा रहा है और 8 के 8 जजेस इसके अंदर बैठेंगे।
آپ کو پتہ ہے 6 ججز نے جب خط لکھا، کسی کے بیڈ روم میں کیمرے، کسی کے باپ کو اغوا کر کے لے جانا، یہ ساری شکایات آئی، معاملات چلتے رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کو معاملہ ججز لکھتے رہے، لیکن انہوں نے کہا میری ڈی جی سی سے بات ہو گئی ہے، اور ایک بڑا عجیب کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے عدالت کے اندر جسٹس عامر فاروق نے، کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وقار کو، عزت کو ملیا میٹ کر کے اس دن ہی رکھ دیا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو کھڑکیاں دروازے توڑ کر جس طرح بے عزت کر کے عدالت سے ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ چونکہ گرفتاری اگر صرف مقصود ہوتی تو پہلے عمران خان سیکورٹی کے اندر آئے تھے، ان کی وہاں بھی گرفتاری ہو سکتی تھی، جب انہوں نے واپس جانا تھا اس وقت بھی گرفتاری ہو سکتی تھی، لیکن خاص طور پر ان کو شاید اندازہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اب ایسا بندہ بیٹھا ہے جو ٹس سے مس نہیں ہوگا، اور یہی ہم نے دیکھا، کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی، کیمرے چوری ہو گئے۔ اب یہ عامر فاروق کی مجبوری بن گئی، جب تمام جو ججز ہیں انہوں نے خط لکھا تو ان کو شاید بے عزتی لگی۔ ضمیر زندہ ہونا یہ تو انسان کا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو آج جو ہے یہ سارے جج بیٹھ رہے ہیں کہ بھائی کبھی ایک جج کے خلاف کبھی کیمرے لگتے ہیں، کبھی باپ اٹھائے جاتے ہیں، کبھی تشدد کیا جاتا ہے قریبی لوگوں پر، اور کبھی دھمکیاں ملتی ہیں، کبھی کوئی معاملہ آتا ہے جب کیسز آتے ہیں خاص طور پر کچھ مخصوص قسم کے، تو یہ معاملہ جو ہے انف از انف، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اور عامر فاروق جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں، محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، یہ 8 ججز اسلام آباد کے آج فل کورٹ ریفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ جب سامنے آئے گی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اب چونکہ معاملہ تھا، کیس تھا جسٹس طارق جہانگیری، ان کے خلاف جو ہے ایک معاملہ اچھالا جا رہا ہے پچھلے چند دنوں سے۔ پہلے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف بھی یہ معاملات چلتے رہے، کبھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس اور اس کے اندر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، اور یہ مقصد کیا ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بھائی جو جج آئین اور قانون کے ساتھ چلے گا، جو پاکستانی عوام کے ساتھ چلے گا، وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتا۔ شاید یہ میسج جو ہے اس وقت کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہاں پر تو قاضی صاحب بیٹھے ہیں، عامر فاروق سے بھی وہ ڈبل استاد ہیں چونکہ بڑی عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر اب یہ فل کورٹ ریفرنس ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی 7 رکنی بینچ نے ایک عام سماعت کی ہے، اور پچھلی جو ہیئرنگ ہوئی اس کے اندر ہم نے دیکھا کچھ اور جو ججز تھے، وہ جو عام کردار تھے جنہوں نے یہ مہم، جو ہر مہم کے پیچھے ہوتے ہیں، جو بھی ججز کے خلاف گھٹیا مہم ہو اس کے پیچھے جو مین کردار ہوتے ہیں ان کا پر سوال نہیں اٹھائے جا رہے تھے، لیکن آج اٹھائے گئے۔ لیکن آج ایک بڑی باریک گیم کی ہے عامر فاروق صاحب نے، وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج بھی وہ ایک گیم کر گئے ہیں۔ اب چھٹیاں چونکہ ہو رہی ہیں 15 کو، تو یہ 2 دن بعد بھی 3 دن بعد بھی یہ کیس رکھا جا سکتا تھا، لیکن چھٹیوں کے بعد تک اس کو ملتوی کرنے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں ہمارے چیف جسٹس عامر فاروق، اور ان کا جو بینچ ہے وہ ججز بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ سوشل میڈیا مہم چلائے گی کہ جسٹس جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے یا ڈگری خراب ہے، ارریگولر ہے، اور نام سے انرولمنٹ تھی پھر اور ہوئی، اب یہ کوئی ریکارڈ ٹیمپرڈ کروا رہا ہے یا کیسے؟ یہ بڑی ایک لطیفہ ہے، یعنی ایک جج، اس کو آپ نے ہائی کورٹ کا جج بنا دیا، وہ وکالت کرتا رہا، اس کے بعد وہ کیسز اب سن رہا ہے، تو اب اس کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ آج یہ 7 رکنے بینچ، یعنی جسٹس جہانگیری اس کے اندر نہیں بیٹھے چونکہ ان کے متعلق وہ کیس تھا۔ اب انہوں نے کہا عامر فاروق نے بڑکیں بہت ماری ہیں، لیکن ان میں سے نکلنا کیا ہے وہ یہ چیز۔ لیکن بہرحال یہ بہت بڑی جو ہے وہ سٹوری، ایک تو فل کورٹ ریفرنس ہونا آج پہلا اس معاملے کے اندر، اور دوسرا یہ بڑا اچھا رسپانس ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے۔ بے شک عامر فاروق نے مجبوری کے عالم میں باقی ججز کو دیکھ کے کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت عام میسج ہے اداروں کے لیے، اور یہ آج انہوں نے وعدے کیا ہے کسی صورت ججز کے خلاف توہین امیز کمپین برداشت نہیں کریں گے۔ اٹارنی جنرل، وزیر قانون خاموش ہیں، تاثر ہے کہ حکومت ہی اس مہم کے پیچھے ہے۔ یہ بات عامر فاروق نے آج کی ہے۔ حکومت کی خاموشی بتاتی ہے کہ حکومت اس میں شامل ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب، بس بہت ہو چکا، جو بھی اس مہم کے پیچھے ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ عامر فاروق صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ کس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اداروں کو بتانا ہے کہ ان کا کیا کام ہے، یہ ادارہ جاتی فیصلہ ہے۔ جو بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف مہم میں پایا گیا
وہ اڈیالہ جیل جائے گا, گرمیاں وہاں گزارے گا. اب ہم حکومت کو, پیمرا کو بتائیں گے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے, ان کو اب ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اب ججز ٹویٹ کریں گے کہ میری ڈگری صحیح ہے یا نہیں, پورے نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے. جو اس میں ملوث ہوگا اپنی گرمیاں اڈیالہ جیل میں گزارے گا. عامر فاروق, جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم سے متعلق یہ کیس تھا, اور عدالت نے پیمرا, ایف آئی اے اور پی ٹی اے, یہ پی ٹی اے ہے, پی ٹی آئی نہیں, ان کو بھی نوٹس جاری کر دیے. اور کچھ عام کردار ہیں جو ہر مہم کے ساتھ ہوتے ہیں, عمار سولنگی, غریدہ فاروقی, حسن ایوب, یہ آپ جانتے ہیں ان کرداروں کو. یعنی اچھل کود اس میں, یعنی ایسے بھی ہیں کہ وہ صحافت نہیں کر رہے ہیں, صحافت کم کر رہے ہیں, لیکن خاص ایک جو ایجنڈا ہے اس کو وہ تقویت دے کے اچھل کود کرتے ہیں. اچھل کود یعنی آپ ان پہ بندہ کیا کہے. تو غریدہ فاروقی, عمار سولنگی اور حسن ایوب کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. عدالت نے دیکھے نا, گرمیاں ایک طرف, عامر فاروق نے کہا گرمیاں جو ہے نا وہ آپ کو اڈیالہ جیل میں گزارے گا جو اس نے کیا. ساتھ ہی عدالت نے کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دیا ہے. یہ ہے وہ باریک گیم جو ڈالی گئی ہے. حالانکہ 3 دن کے اندر یہ جواب آنے چاہیے تھے. اگر آپ ریسپانس دے رہے تھے تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ نظر آتا 2 دن 3 دن کا نوٹس کرتے کہ آؤ بھائی ادھر جواب جمع کرواؤ, پھر نہ کرواتے, 1 دن کا ٹائم دیتے, جواب وہ آتا. لیکن پھر چونکہ عامر فاروق صاحب جہاں بھی ہوں گے تو وہ, آپ کو علم ہے, قانون آئین کے مطابق بڑا زبردست فیصلہ کرتے ہیں. تو 8-7 ججز کے اندر بیٹھ کے بھی عامر فاروق جو ہے وہ بہرحال یہ اس کے اندر جو ہے وہ زبردست انہوں نے میسج کمیونیکیٹ کیا. اور گرمیوں کا کہہ کے چھٹیوں کے بعد سماعت ملتوی ہوئی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ پیغام دیا ہے کہ دباؤ ڈالو, دھمکیاں دو, بیڈ روموں کے اندر کیمرے رکھو یا اٹھاؤ یا جو بھی کرو, یہ ہمارا میسج ہے. ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے, ہم آئین اور قانون اور پاکستان کی عوام کی منشا کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ایک مرتبہ پھر یہ جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے یہ پیدا ہوئی ہے. دیکھتے ہیں اب کیا اس کا بنتا ہے اور مہم کس طرح چلائی جاتی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.